جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا وہ بالآخر سپریم کورٹ پہنچ ہی گیا ہے۔ دو علیحدہ علیحدہ پٹیشنز دائر ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اور دیگر وکلاء تنظیمیں ہیں انہوں نے دائر کی، جس میں انہوں نے یہ استدعا کی تھی عدالت سے کہ یہ دونوں اپوزیشن اور حکومت جو اپنے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر رہی ہیں پارلیمان کے باہر، اس سے امن و امان خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے جو کوئی ایسا حکم دیا جائے کہ اس کو روکا جا سکے، حالات خراب نہ ہوں۔ اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ ری تھنک کیا ہے حکومت نے بھی، کیونکہ اٹارنی جنرل نے جو بیانات دیے ہیں جو اس کے سامنے بھی کورٹ روم میں بھی، وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں، ہم کسی کو نہیں روکیں گے، اور جلسہ بھی انہوں نے اپنا ڈی چوک سے پریڈ گراؤنڈ میں منتقل کر دیا ہے۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن دوسرا جو مقدمہ ہے اس پر زیادہ فوکس ہے۔ یعنی حکومت نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ آرٹیکل 63A جو کہ منحرف فریقین کی ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق ہے، اس کو انہوں نے عدالت میں لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی مزید تشریح کی جائے، کیونکہ یہ اتنے دن سے جو بات آ رہی تھی کہ وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی ان اراکین کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ووٹ ڈال بھی دیں تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہو سکے اور ان کے خلاف نہ جا سکے۔ اب جو ابتدائی ریمارکس ہیں عدالت کے، وہ تو کوئی اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں اپوزیشن کے لیے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے جسٹس منیب اختر نے خاص طور پر کہ جی یہ جو ہے جو ووٹنگ ہے عدم اعتماد میں، وہ کوئی ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے کسی انڈیویجول کا، اور انڈیویجول ووٹنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح سے جب آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوتے ہیں یا ایک پارٹی کے ممبر ہیں۔ تو اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس حوالے سے کوئی اتنا جو ہے وہ مثبت خیال نہیں رکھتے، لیکن کیونکہ اس وقت وکلاء کے اندر بھی ڈویژن ہے اس حوالے سے، اور حکومت کے حامی اور اپوزیشن کے حامی اور انڈیپینڈنٹ وکلاء اس کی جو تشریح کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ وکلاء ہیں ان کی رائے میں کوئی ابہام نہیں ہے آئین میں اس حوالے سے، اور سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس لکھا ہوا ہے کہ ان ارکان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، وہ ووٹ کاؤنٹ کرنا پڑے گا، اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ پارٹی سے انحراف کر لیا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ پروسیجر شروع ہوگا جس تحت جو پارٹی ہیڈ ہے وہ اسپیکر کو لکھے گا، اسپیکر جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن کو لکھے گا، اور الیکشن کمیشن پھر اپنا فیصلہ کرے گا۔ یہ تمام جو سٹیپس ہیں یہ آئین میں اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن حکومت اس وقت یہ چاہتی ہے کہ وہ جس حد تک اس کو سٹریچ کر سکیں وہ سٹریچ کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ اس حوالے سے وہ ڈیلے کر سکیں گے۔ عدالت کے اندر بھی اگرچہ اب لارجر بینچ بننا ہے، اور اس میں جو نام آئیں گے جن ججز کے، اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، جن کے بارے میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ پاناما والے بینچ میں بھی شامل تھے کہ وہ بڑے سمپتھیٹک ہیں پی ٹی آئی کی طرف، اس سے تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ ان کا موڈ کیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہوگی کہ کس طریقے سے آئین کی روح کے متصادم جاتے ہیں اور اس کی کوئی تشریح ایسی کرتے ہیں جو کہ جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں اور سٹیپس ہیں ان کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہوگا۔ دوسری جو اسٹریٹجی اس وقت نظر آ رہی ہے حکومت کی، وہ یہ ہے کہ جی ان اراکین کو ڈرایا جائے جو منحرف ہو گئے ہیں۔ اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، خاص طور پر شہباز گل صاحب جس قسم کے الفاظ اب پبلکلی استعمال کر رہے ہیں، رمیش کمار کے گھر پہ سندھ میں دو جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے حملہ کیا، سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا، عمومی طور پر سوشل میڈیا پر جس طرح کے الفاظ ان کے لیے پی ٹی آئی والے استعمال کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف فرسٹریشن کا اظہار ہے،
اور باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ واپس آ جائیں، آپ کو معاف کر دیا جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی امید ہے کہ وہ واپس آئیں گے، بلکہ میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اس میں مزید لوگ شامل ہوں گے اور ان ارکان کی تعداد مزید بڑھے گی۔ تھوڑا سا انسینٹیو حکومت دینے کی کوشش کر رہی ہے اتحادیوں کو بھی، لیکن میری معلومات کے مطابق اتحادی بھی اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن وہ صرف اس کو ڈیلے کر رہے ہیں آخری دن تک، تاکہ ان کے پاس جو وزارتیں ہیں ان وزارتوں کا مزہ ذرا آخری دن تک لوٹ لیا جائے، اور ان میں سے کسی سیاستدان نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی کہ وہ اس حد تک آگے چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈر کر یا آپ کے لالچ سے متاثر ہو کر واپس آ جائے گا، وہ اپنی کمٹمنٹس جہاں سے ان کو لینی تھی لے چکے ہیں۔ تیسرا جو ایک آؤٹ سائڈ چانس ہے جس پر حکومت سوچ سکتی ہے، اور کامران خان صاحب اس کی طرف اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی یا موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق بھی ہے، تو عمران خان اپنی ضد چھوڑ کر کسی ایسے نام پر متفق ہو سکتے ہیں جس سے یہ معاملہ ریزالو ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اب جس ٹریک پر چل پڑے ہیں، جہاں ان کا اور ان کی جماعت کا یہ خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلی کر سکتے ہیں، ان کو ڈرا سکتے ہیں اور ان کو جھکا سکتے ہیں اپنی ڈیمانڈز کے آگے، اب اسٹیبلشمنٹ ان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ بہرحال جو نظریں ہیں اس وقت وہ سپریم کورٹ پر مرکوز ہیں، اور سپریم کورٹ میں اگلے چند دن میں اس حوالے سے جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی، اور انہی سے جو نتیجہ نکلے گا میرا خیال ہے کہ وہی اثر کرے گا منطقی طور پر اس جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، پلڑا کس طرف جاتا ہے، اس میں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ تو جو گفتگو ہے اس حوالے سے وہ آپ سے آئندہ بھی جاری رہے گی۔ آج اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔